ہندوستان کی ریاست مدھیہ پردیش میں ایک پٹاخہ فیکٹری میں زوردار دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کی رپورٹ کے مطابق یہ دھماکہ ریاست مدھیہ پردیش کے ضلع ہردا میں ایک پٹاخہ بنانے والی فیکٹری میں ہوا ہے۔ دھماکے کے باعث لگنے والی آگ کے نتیجے میں پورا علاقہ جل کر راکھ ہو گیا۔ ہردا ضلع کے کلکٹر نے 8 افراد کے ہلاک اور 70 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ پاکستان میں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے لیے انتخابی مہم کا آج آخری دن ہے اور رات 12 بجے تک تمام سیاسی جماعتوں کے امیدوار اپنی انتخابی مہم چلا سکیں گے۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق انتخابی مہم کا وقت ختم ہونے کے بعد خلاف ورزی کی صورت میں قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ پاکستان کے انتخابات کے حوالے سے آپ پروگرام گرد و پیش میں ایک تجزیاتی انٹرویو بھی سماعت فرمائیں گے۔ پاکستان کے نگراں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے کہ میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انتخابات جمعرات کو ہی اور پرامن طریقے سے منعقد ہوں گے۔ اسلام آباد میں نگراں وفاقی وزیر داخلہ گوہر اعجاز کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ آج 6 فروری ہے، پرسوں انتخابات ہیں۔ آج یقین دلانا چاہتے ہیں کہ پرسوں صبح انتخابات منعقد ہوں گے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے منگل کی صبح عراق اور شام میں مزاحمتی گروہوں کے ٹھکانوں کے خلاف امریکہ کے جارحانہ حملوں کے موضوع پر ایک ہنگامی اجلاس بلایا، جس میں متعدد ملکوں نے امریکی جارحیت کی مذمت کی۔ اقوام متحدہ کی انڈر سیکریٹری جنرل روزمیری ڈی کارلو نے عراق اور شام پر امریکی جارحیت کا جائزہ لینے کی غرض سے منعقد ہونے والے اس اجلاس کے آغاز میں کہا کہ میں ایک بار پھر انسان دوستانہ بنیاد پر غزہ میں فوری جنگ بندی کی درخواست کرتی ہوں۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق مس ڈی کارلو نے طوفان الاقصی آپریشن کے آغاز سے مغربی ایشیا میں کشیدگی میں اضافے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں مارے جانے والوں میں زیادہ تر بچے اور خواتین ہیں اور اب فوری طور پر جنگ بندی کا قیام عمل میں آنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی انڈر سیکریٹری جنرل نے مزید کہا کہ ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ کسی بھی ممکنہ علاقائی تنازع کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، مالی نقصانات بھی بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے۔ صہیونی فوج نے آج بھی غزہ کے نہتے مظلوم عوام کے خلاف اپنے جارحانہ کارروائیاں جاری رکھیں۔ موصولہ خبروں کے مطابق جنوبی غزہ کے شہر خان یونس پر صہیونی حکومت کے ہوائی حملے جاری ہیں، جن میں کم از کم 17 فلسطینی شہید ہو گئے۔ رفح میں 1.5 لاکھ فلسطینی پناہ گزین ایک انتہائی گنجان جگہ پر زندگی بسر کر رہے ہیں کہ جن کو جارح صہیونیوں نے اپنی بربریت کا نشانہ بنایا ہے۔ اس درمیان گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران غزہ کے دیر البلح کے مختلف علاقوں پر صہیونی فوجیوں کے مسلسل حملوں میں کم از کم 30 بے گناہ فلسطینی شہید ہو گئے۔ اس درمیان فلسطینی ذرائع نے بتایا ہے کہ مغربی کنارے میں واقع قلقیلیہ کے قریب قبر قدوم نامی قصبے پر صہیونی فوج نے حملہ کیا ہے۔ صہیونیوں نے جنین شہر کے ایک مغربی علاقے پر بھی لوگوں کے گھروں پر حملہ کیا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے ترجمان اشرف القدرہ نے اعلان کیا ہے کہ 123 روز کی جنگ میں 27,500 سے زیادہ بے گناہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اشرف القدرہ نے کہا کہ اب تک غزہ شہر میں 66,900 افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 7,000 سے زیادہ لوگ ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور لاپتہ ہیں۔ اشرف القدرہ نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران نہتے فلسطینی شہریوں کے خلاف 15 سے زائد جارحانہ حملے کر چکی ہے، جس کے نتیجے میں 140
فلسطینی شہید اور 200 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں یونیسیف نے ایک بار پھر غزہ میں بچوں کی ابتر صورتحال کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ تقریباً 13 لاکھ لوگ، جن میں 6,10,000 بچے ہیں، جنوبی شہر رفح کی سڑکوں پر اور گلی کوچوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ بچوں سے متعلق اقوام متحدہ کی ایجنسی یونیسیف نے انتباہ دیا ہے کہ غزہ کے انسانی بحران کے باعث ہزاروں افراد کو بیماریوں کا خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی حملے کی وجہ سے غزہ کی 85% آبادی کو کھانے پینے اور دواؤں کی شدید قلت کا سامنا ہے، جبکہ غزہ کے 60% بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا ہے یا وہ پوری طرح تباہ ہو گئے ہیں۔ فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی کے سیاسی دفتر کے رکن علی ابو شاہین نے کہا ہے کہ صہیونی فوجی غزہ میں بند گلی میں پہنچ گئے ہیں۔ فلسطینی نیوز ایجنسی سما کی رپورٹ کے مطابق علی ابو شاہین نے کہا کہ فلسطینیوں کو جبری نقل مکانی پر مجبور کرنا ایک ایسا خواب ہے جو ہرگز شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ صہیونی فوج غزہ میں بند گلی میں پہنچ چکی ہے، کہا کہ دنیا اب غزہ کو نہیں بلکہ اسرائیل کو اس دلدل سے نکالنے کے راستے تلاش کر رہی ہے۔ جہاد اسلامی کے سینئر رہنما علی ابو شاہین نے کہا کہ ہم امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن پر اعتماد نہیں کرتے، اس لیے کہ بائیڈن کی حکومت صہیونی حکومت کی مالی اور اسلحہ جاتی مدد و حمایت کر رہی ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ نے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی انروا کے بجٹ میں کمی یا فنڈ بند کیے جانے کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے اس اقدام کو علاقے کے استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق جوزف بورل نے یورپی یونین کی سرکاری ویب سائٹ پر لکھا کہ غزہ کے عوام تک امداد رسانی میں انروا کے بنیادی کردار سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ نے 11 لاکھ پناہ گزین فلسطینیوں کے درمیان کھانے پینے اور ادویات کی بنیادی اشیاء کی تقسیم کی اہمیت پر تاکید کرتے ہوئے کہا کہ انروا پناہ گزینوں تک غذائی اشیاء اور دوا پہنچانے میں بنیادی کردار کی حامل ایجنسی ہے اور یہ کام اقوام متحدہ کی کوئی اور تنظیم انروا کی مدد کے بغیر غزہ میں انجام نہیں دے سکتی۔ یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کے سربراہ نے اس بات کی نشاندہی کرتے ہوئے کہ کچھ ممالک کی جانب سے ایجنسی کو دی جانے والی امداد کی معطلی کی وجہ سے ایجنسی کو غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے، کہا کہ انروا کو فنڈ کی معطلی سے اس ایجنسی کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا اور یہ مسئلہ غزہ میں سنگین انسانی بحران میں مزید اضافہ کر دے گا۔ واضح ہے کہ اس بین الاقوامی تنظیم پر صہیونی حکومت کے بے بنیاد الزامات کے بعد اب تک متعدد یورپی ممالک نے انروا کو دی جانے والی مالی امداد روک دی ہے۔ حزب اللہ لبنان نے اعلان کیا ہے کہ اس نے صہیونی حکومت کی رامیم فوجی چھاؤنی کو میزائلی حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ پچھلے 120 روز میں حزب اللہ نے 950 سے زائد بار صہیونی فوجی ٹھکانوں اور صہیونی فوجیوں پر حملے کیے ہیں۔ حزب اللہ لبنان کے بیان میں کہا گیا ہے کہ لبنان کی اسلامی استقامتی تحریک نے غزہ کے ثابت قدم عوام اور استقامت کی حمایت میں برکان میزائلوں سے صہیونی حکومت کی رامیم فوجی چھاؤنی کو نشانہ بنایا ہے اور اس کے میزائل ٹھیک نشانے پر لگے ہیں۔ تقریباً 2 ہفتے پہلے بھی حزب اللہ لبنان نے رامین فوجی چھاؤنی پر حملے کیے تھے اور اس وقت بھی برکان میزائل سے ہی اس صہیونی فوجی چھاؤنی کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ لبنان کی اسلامی استقامتی تحریک کے میڈیا سیل نے اپنی رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ حزب اللہ لبنان 8 اکتوبر 2023 یعنی طوفان الاقصی آپریشن کے اگلے روز سے 2 دن پہلے یعنی 4 فروری تک غاصب اسرائیلی فوجیوں کے مختلف اڈوں پر 961 حملے کر چکی ہے۔ حزب اللہ لبنان نے طوفان الاقصی کے دوسرے ہی دن سے غاصب صہیونی حکومت کے خلاف اپنے حملے شروع کر دیے تھے۔ اس رپورٹ کے مطابق لبنان کی
اسلامی استقامت نے گزشتہ 120 روز کے دوران صہیونیوں کے خلاف روزانہ تقریباً 8 کارروائیاں انجام دی ہیں۔ شام کے مقبوضہ علاقے جولان میں صہیونی ٹھکانے پر منگل کی صبح میزائلی حملہ کیا گیا۔ فلسطینی نیوز ایجنسی شہاب کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ جولان پر ہونے والا یہ میزائلی حملہ شام کے صوبے درعا سے کیا گیا۔ ابھی اس حملے کی مزید تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ یہ حملہ ایسی حالت میں انجام پایا ہے کہ کچھ گھنٹے پہلے عراق کی اسلامی استقامت نے جنوبی مقبوضہ فلسطین میں واقع شہر ایلات پر اپنے ڈرون حملے کی خبر دی تھی۔ غزہ کے خلاف صہیونی حکومت کی جنگ شروع ہونے اور رہائشی، تعلیمی اور طبی علاقوں پر تل ابیب کی مسلسل بمباری کے جواب میں علاقے کا ہر استقامتی گروہ غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہے۔ یمن کے خلاف امریکہ اور برطانیہ کی فوجی جارحیت جاری ہے اور ان جارح ملکوں نے منگل کو ایک بار پھر صوبہ صعدہ پر حملہ کیا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ نے اپنی جارحانہ کارروائیاں جاری رکھتے ہوئے منگل کی صبح بھی مشرقی شہر صعدہ پر 3 بار بمباری کی۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات سامنے ابھی نہیں آئی ہیں۔